ناظرین، ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فرحہ دعا کو چیلنج کرتی ہے کہ نوشیروان کو اپنے پاس بلا کے ہی رہے گی، چاہے بابا سائیں، اماں سائیں، تم یا ساری دنیا مل کے بھی نوشیروان کو روک دے، لیکن وہ میرے پاس ضرور آئے گا کیونکہ ہم دونوں کی محبت سچی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اسے چھوڑ کے کیوں گئی تھی اور پھر تم نے شادی بھی کر لی، جس پر فرحہ کہتی ہے کہ نوشیروان نے کشمالہ سے شادی کر لی تھی، اس لیے میں اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ تو دعا کہتی ہے اس وقت تو نوشیروان کی ایک شادی تھی، اب تو نوشیروان کی دو شادیاں ہیں، تو اب تم نوشیروان کی زندگی میں آخر واپس آ کر کرنا کیا چاہتی ہو؟ فرحہ دعا کی بات سن کے لاجواب تو ہو جاتی ہے، لیکن ہے صدا کی ڈھیٹ عورت، اس لیے کہتی ہے کہ میں تمہیں نوشیروان کی زندگی سے نکال کے اور نوشیروان کو اپنا بنا کے رہوں گی، جبکہ دعا کو اب پورا یقین ہے کہ نوشیروان میرے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نوشیروان نے دعا کو صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر میں نے فرحہ سے شادی کرنی ہو تو مجھے بھلا روکنے والا کون ہے؟ تم سے جب میں نے نکاح کرنا تھا تو مجھے سب نے روکا تھا، اماں سائیں، بابا سائیں نے سختی سے منع کیا تھا، لیکن تم میری محبت تھی، میں نے تمہیں حاصل کر لیا۔ لیکن فرحہ سے مجھے محبت نہیں ہے، بلکہ مجھے دعا تمہارے سوا کسی سے بھی محبت نہیں ہے۔ تو دعا نوشیروان کے اس یقین اور بھروسے پہ اٹھ کے فرحہ کو وارن کرنے تو آ ہی گئی ہے، لیکن فرحہ کو پتہ ہے کہ اس نے نوشیروان کو کس طرح سے ایموشنلی بلیک میل کر کے دعا کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس لیے پہلے تو وہ دعا کے جانے کے بعد نوشیروان کو کالز پہ کالز کرتی ہے، لیکن نوشیروان جب اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا تو وہی پرانا حربہ آزماتے ہوئے ڈھیروں سلیپنگ پلز کھا لیتی ہے۔ اب جب میڈ دیکھتی ہے کہ فرحہ صوفے پر بے جان پڑی ہے تو وہ فوراً جعفر کو انفارم کرتی ہے، اور جعفر جب یہ خبر نوشیروان تک پہنچاتا ہے تو نوشیروان فوراً جعفر کو لے کر فرحہ کے فلیٹ پر پہنچتا ہے اور ایمرجنسی میں اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ اب لگ تو یہی رہا تھا کہ فرحہ کی ڈیتھ ہو جائے گی اور بہتر یہی ہوتا کہ یہ مر ہی جاتی، لیکن فرحہ ایک دفعہ پھر بچ جائے گی۔ نوشیروان جب دیکھے گا کہ فرحہ ہوش میں آ چکی ہے تو اسے بہت افسوس ہوگا کہ فرحہ اس طرح کی چیپ حرکتیں آخر کیوں کرتی ہے۔ بہرحال فی الحال فرحہ کو ڈانٹ تو نہیں سکتا، البتہ اسے کہتا ہے کہ اب تمہیں ہوش آ چکا ہے، کل تک تمہیں ڈاکٹرز ڈسچارج کر دیں گے، تو اب میں چلتا ہوں، دعا گھر پہ اکیلی ہوگی۔ فرحہ تو جب یہ دیکھتی ہے کہ میں بسترے مرگ پہ پڑی ہوں اور نوشیروان کو پھر بھی دعا کی فکر ہے کہ وہ گھر پہ اکیلی ہوگی، تو فوراً اپنے وہی ایموشنل ڈائلاگز نوشیروان کو بولنا شروع کر دیتی ہے کہ پلیز میرے ساتھ رک جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ فرسٹریشن میں آ کے میں پھر اپنے ساتھ کچھ برا کر جاؤں اور تمہیں ایمرجنسی میں میرے پاس آنا پڑے۔ نوشیروان کو اگرچہ فرحہ سے محبت تو نہیں ہے، لیکن ایک پرانا تعلق تو ہے، اور نوشیروان کا دل تو بہت ہی نرم ہے، خاص طور پہ لگتا ہے عورتوں کے معاملے میں تو کچھ زیادہ ہی نرم ہے، اس لیے فرحہ کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے وہاں رک جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دعا اداس پریشان اپنی ہی سوچوں میں بیٹھی ہوتی ہے کہ نوشیروان آج بھی اتنی رات تک گھر نہیں آئے، کیا وہ ایک دفعہ پھر فرحہ کے فلیٹ پر ہیں؟ لیکن پھر خود ہی اپنی سوچوں کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آخر اماں سائیں، بابا سائیں خود اٹھ کر نوشیروان کو سمجھانے آئے تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوشیروان اماں سائیں، بابا سائیں کا کہنا نہ مانے۔ دوسری طرف فرحہ جب دیکھتی ہے کہ نوشیروان کا دھیان ادھر ادھر ہے تو جلدی سے اپنا موبائل نکال کے اپنی اور نوشیروان کی سیلفی بنا کے دعا کے نمبر پہ سینڈ کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی میسج کرتی ہے کہ اب بتاؤ، تم نے تو چیلنج کیا تھا کہ نوشیروان اب میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے، تو اتنی رات تک تم اکیلی بیٹھی ہو اور نوشیروان میرے ساتھ ہیں۔ ہوپ فلی اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا نا کہ میری اور نوشیروان کی محبت سچی ہے۔ دعا تو جب فرحہ اور نوشیروان کی ساتھ میں پکچر دیکھتی ہے تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگلے دن جب نوشیروان گھر آتا ہے تو دعا، جو کہ ساری رات کی جاگ کر نوشیروان کا ہی انتظار کر رہی تھی، نوشیروان کے آتے ہی اس پر پھٹ پڑتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ جب اماں سائیں، بابا سائیں نے آپ کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے اس فرحہ سے نہیں ملنا، تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ فرحہ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تو نوشیروان بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور اس کا اس شہر میں میرے سوا کوئی بھی اور نہیں ہے جاننے والا، بس انسانیت کے ناطے اسے ہاسپٹل لے گیا تھا، اس میں تمہیں اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ اچھا وہ عورت میرا گھر توڑ دے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھی رہوں، جس پر نوشیروان غصے سے دعا سے کہتا ہے کہ تمہارا گھر اتنا کمزور نہیں ہے کہ ذرا سی کسی کی کوشش سے ٹوٹ جائے۔ تو دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ رات بھر آپ فرحہ کے ساتھ تھے، اس کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، اور آپ کو یہ خیال تک نہیں آیا کہ دعا کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس عورت نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں نوشیروان کو اپنے پاس بلا کے رہوں گی، اور وہ جیت گئی، تو گھر تو ٹوٹ گیا۔ نوشیروان کو بہرحال دعا کی یہ بات سن کے افسوس تو ہوتا ہے کہ نوشیروان دعا پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے، اور ایک دعا ہے جو ذرا سی بات کا ایشو بنا کر نوشیروان کی ذات پر شک کرتی ہے، حالانکہ دعا کو بھی اپنی محبت پر اتنا ہی یقین ہونا چاہیے جتنا نوشیروان کو اپنی محبت پر یقین ہے۔ دوسری طرف فضا تو خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی ہے، جبکہ اسے پتہ چل بھی چکا ہے کہ فراز اور اس کی ساس اس پر کتنا شک کرتے ہیں، کتنے پہرے لگائے ہوئے ہیں، اور دن رات اس کی بھاگی ہوئی بہن دعا کے تانے دے دے کر اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نند سنبل کی باتوں میں آ جائے گی۔ سنبل جو کہ اپنے لیے آئے ہوئے رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں ہے، جبکہ جس لڑکے سے وہ پیار کرتی ہے وہ بھی ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی بڑی دو بہنیں ابھی بن بیاہی گھر میں بیٹھی ہیں۔ تو سنبل فضا کو ہی فورس کرتی ہے کہ بھابھی آپ میرے ساتھ چلیں، آپ اسے سمجھائیں، ہو سکتا ہے اسے آپ کی بات سمجھ آ جائے۔ بندہ پوچھے تم دونوں آپس میں پیار کرتے ہو، اگر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو فضا کی بات اسے کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اور اس سنبل کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ گھر میں فضا پر کتنی ریسٹرکشنز ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اپنی بھابھی کو پھنسا رہی ہے۔ اب فضا جانے کے لیے مان تو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے وہ سنبل کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سنبل اس لڑکے نے اگر تم سے شادی کرنی ہوتی نا تو وہ تمہارا ہی کہنا مان جاتا، میں تو کہتی ہوں کہ فہد کا جو رشتہ آیا ہے تم اس کے لیے ہی ہاں کر دو، فہد دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہے اور باہر ویل سیٹلڈ بھی ہے، یہ نہ ہو اپنی محبت کے کہنے میں آ کر تم اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوا دو اور اس کے بعد ساری زندگی تمہاری قسمت میں بس انتظار ہی لکھا ہو۔ تو سنبل فضا سے کہتی ہے کہ بھابھی بس ایک بار میرے ساتھ چلیں، ایک دفعہ آپ خضر سے خود بات کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو لگا کہ وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے میرے لیے تو میں پکا وعدہ کرتی ہوں کہ میں چپ چاپ فہد کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ سنبل کی غلطی بھی فضا کے ذمے آنے والی ہے، ہو سکتا ہے فراز اور اس کی ماں یہی سمجھیں کہ فضا نے جان بوجھ کے سنبل کو اس طرح کے چکر میں پھنسایا ہے تاکہ ہماری بہن بھی بدنام ہو جائے اور پھر ہم اس کو اس کی بہن کی بدنامی کے طعنے نہ دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا فضا کو سنبل کی باتوں میں آ کر خضر سے ملنے جانا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔